اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم۔ آپ کو آپ کے چینل امیزنگ ورلڈ حیرت کی دنیا پر خوش آمدید۔ آج ہم حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی سے کچھ چیزیں اخذ کرنے کی کوشش کریں گے کہ مختلف جب انسان پر صورتحال ہوتی ہے، مختلف حالات سے انسان کو واسطہ پڑتا ہے، تو اس کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے مطابق اپنا رویہ کیسا رکھنا چاہیے۔ میری مراد ہماری سیریل آداب زندگی ہے، جس میں آج ہم بات کریں گے کہ اگر انسان کو خوف و ہراس کی صورتحال ہو تو اس کا رویہ کیسا ہونا چاہیے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیا عادت مبارکہ تھی۔ سامعین، اعدائے دین کی قتل و غارت گری، ظلم و بربریت، فتنہ و فساد کی ہیبت یا قدرتی عذابوں کی تباہ کاریاں ہوں، ہر حال میں مومنانہ بصیرت کے ساتھ اس کے اصل اسباب کا کھوج اور سطحی تدبیروں پر وقت ضائع کرنے کی بجائے کتاب و سنت کی بتائی ہوئی حقیقی تدبیروں پر اپنی ساری قوتیں مرکوز کر دیجیے۔ قرآن پاک میں ہے، اور تم پر جو مصائب آتے ہیں وہ تمہارے ہی اعمال کا نتیجہ ہیں، اور خدا تو بہت سی خطاؤں سے درگزر کرتا رہتا ہے۔ سورہ شورى ہے، اور قرآن پاک ہی نے اس کا علاج بھی بتا دیا ہے۔ اور تم سب مل کر اللہ کی طرف پلٹو اے مومنو، تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ توبہ کے معنی ہے پلٹنا، رجوع کرنا۔ گناہوں کی ہیبت ناک دلدل میں پھنسی ہوئی امت جب اپنے گناہوں پر نادم ہو کر اللہ کی طرف پھر جذبہ زندگی کے ساتھ پلٹتی ہے اور اشکہائے ندامت سے اپنے گناہوں کی گندگی کو دھو کر پھر اللہ سے عہد وفا استوار کرتی ہے، تو اس کیفیت کو قرآن توبہ کے الفاظ سے تعبیر کرتا ہے، اور یہی توبہ و استغفار ہر طرح کے فتنہ و فساد اور خوف و ہیبت سے محفوظ ہونے کا حقیقی علاج ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب دشمن تمہارے اندر فتنہ انگیزی پیدا کریں اور ظلم و ستم تمہارے اوپر روا کر دیں تو بے ہمتی مت دکھاؤ اور بے رحموں کی طرح ان سے بھیک مت مانگو، بلکہ کبھی اپنی ملی زندگی کو داغدار نہ کرو، یعنی جس ملت کے ساتھ وابستہ ہو اس کو بے عزت نہ کرو، بلکہ اس کمزوری پر قابو پانے کے لیے ہمت باندھ لیجیے، جس کی وجہ سے آپ میں بزدلی پیدا ہو رہی ہے اور اعدائے دین کو آپ پر ستم ڈھانے اور آپ کو ہڑپ کرنے کی جرت پیدا ہو رہی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کی دو جہتیں ہیں، دنیا سے محبت، موت سے نفرت۔ یہ عزم کیجیے کہ آپ نہ صرف اپنے سینے سے بلکہ ملت کے سینے سے ان روگوں کو دور کر کے ہی دم لیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، میری امت پر وہ وقت آنے والا ہے جب دوسری قومیں لقمہ تر سمجھ کر تم پر اس طرح ٹوٹ پڑیں گی جس طرح کھانے والے دسترخوان پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ کسی نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا اس زمانے میں ہماری تعداد بہت کم ہوگی کہ ہمیں نگل لینے کے لیے قومیں متحد ہو کر ہم پر ٹوٹ پڑیں گی؟ ارشاد فرمایا، اس وقت تمہاری تعداد کم نہیں ہوگی، البتہ سیلاب میں بہنے والے تنکوں کی طرح تم بے وزن ہوگے،
اور تمہارا رعب و دبدبا دشمن کے دل سے نکل جائے گا اور تمہارے دلوں میں بزدلی اور پست ہمتی پیدا ہو جائے گی۔ اس پر ایک صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ بزدلی کیوں پیدا ہوگی؟ فرمایا، اس وجہ سے کہ تم دنیا سے محبت کرنے لگو گے اور موت سے بھاگنے اور نفرت کرنے لگو گے۔ یہ ابو داؤد میں روایت ہے۔ نفس پرستی، عیاشی، عورتوں کی سربراہی اور معاصی سے اپنے معاشرے کو پاک کیجیے اور اپنی اجتماعیت کو مضبوط سے مضبوط تر بنا کر اجتماعی قوت کے ذریعے فتنہ و فساد کو مٹانے اور ملت میں شجاعت، زندگی اور حوصلہ پیدا کرنے کی کوشش کیجیے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، ترمذی شریف کی یہ حدیث پاک میں آپ سے کوٹ کر رہا ہوں، جب تمہارے حکمران اچھے لوگ ہوں اور تمہارے خوشحال لوگ سخی اور فیاض ہوں اور تمہارے اجتماعی معاملات باہمی مشورے سے طے ہوتے ہوں، تو یقیناً تمہارے لیے زمین کی پشت پر زندگی زمین کی گود میں موت سے بہتر ہے، اور تمہارے امراء اور حکمران اگر بد کردار لوگ ہوں اور تمہارے معاشرے کے مالدار زرپرست اور بخیل ہوں اور تمہارے معاملات تمہاری بیگمات کے ہاتھوں میں ہوں، تو پھر تمہارے لیے زمین کی گود یعنی موت زمین کی پشت یعنی زندگی سے کہیں بہتر ہے۔ اس وقت ہم موجودہ صورتحال پر اگر اس چیز کو منطبق کریں تو آپ کے سامنے ہے کہ ہمارے حکمران کیسے ہیں۔ بالکل متقی نہیں ہیں، پرہیزگار بھی نہیں ہیں، اور اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے والے بھی نہیں ہیں۔ اور ہمارے جو امراء ہیں آپ کے سامنے ہیں، امراء نشہ دولت میں گم ہیں، اور وہ غافل ہیں خدا کی بندگی سے بھی، خدا کی اطاعت سے بھی اور تقوی سے بھی۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، ایسی صورت میں اب کیا کیا جائے؟ اب سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے 5 وقت نماز کی بھی پابندی کرنی چاہیے، اور اپنے آپ کو سنوارنے کے لیے اپنے ہمسایوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، جو بیچارے غریب ہیں، جن کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں کہ وہ اپنی زندگی بسر کر سکیں، ان کا خیال رکھیں، ان کی ضروریات کا خیال رکھیں۔ تو دیکھیں آپ کے دل سے جو خوف جاتا رہے گا، کیوں کہ آپ اللہ کے احکام پر عمل کرنے لگیں گے۔ حالات کیسے بھی لرزہ خیز ہوں، حق کی حمایت میں کبھی کوتاہی نہ کیجیے۔ حق کی حمایت میں جان دے دینا اس سے کہیں بہتر ہے کہ آدمی بے دینی اور بے غیرتی کی زندگی گزارے۔ سخت سے سخت آزمائش اور شدید سے شدید خوف کی حالت میں بھی مومن جو ہے وہ حق کا دامن نہیں چھوڑتا۔ ہمارے سامنے مثال ہے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جنہوں نے اتنے خوف و ہراس، اتنے مصائب، پریشانیاں اور آلام برداشت کرنے کے بعد بھی جب باطل فوج آپ کے سامنے آئی تو آپ نے ذرا سی بھی بزدلی اور بے ہمتی نہیں دکھائی، اور سخت سے سخت آزمائش اور شدید سے شدید خوف کی حالت میں بھی حق کا دامن کبھی نہ چھوڑیے۔ کوئی موت سے ڈرائے تو مسکرا دیجیے، اور شہادت کا موقع آئے تو شوق و جذبے کے ساتھ اس کا استقبال کیجیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اسلام کی چکی گردش میں ہے، تو جدھر قرآن کا رخ ہو اسی طرف تم بھی گھوم جاؤ۔ ہوشیار رہو، قرآن اور اقتدار ان قریب الگ الگ ہو جائیں گے۔ خبردار، قرآن کو نہ چھوڑنا۔ آئندہ ایسے حکمراں ہوں گے جو تمہارے بارے میں فیصلے کریں گے، اگر تم ان کی اطاعت کرو گے تو وہ تمہیں سیدھی راہ سے بھٹکا دیں گے، اور تم ان کی نافرمانی کرو گے تو وہ تمہیں موت کے گھاٹ اتار دیں گے۔ صحابی نے کہا، پھر ہم کیا کریں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم وہی کرو جو عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے کیا۔
کیا وہ لوگ آروں سے چیرے گئے؟ کیا وہ لوگ آروں سے چیرے نہیں گئے؟ سولیوں پر بھی لٹکائے گئے۔ اللہ کی نافرمانی میں زندہ رہنے سے بدرجہ بہتر ہے کہ آدمی اللہ کے احکام کی پیروی کرتے ہوئے جان آفرین کے سپرد کر دے۔ ان اجتماعی امراض کے خلاف برابر جہاد کرتے رہیے، جن کے نتیجے میں سوسائٹی پر خوف و دہشت کی گھٹائیں چھا جاتی ہیں، افلاس، قحط، خونریزی عام ہو جاتی ہے اور دشمنوں کے ظالمانہ تسلط میں قوم بے بس ہو کر رہ جاتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جس قوم میں خیانت کا بازار گرم ہو جائے، اللہ اس قوم کے دلوں میں دشمن کا خوف اور دہشت بٹھا دیتا ہے، اور جس معاشرے میں زنا کی وبا عام ہو جائے گی وہ فنا کی گھاٹ اترے گا۔ جس سوسائٹی میں ناپ تول میں بد دیانتی کا رواج ہو جائے گا وہ ضرور فاقے کا شکار ہوگی، اور جہاں ناحق فیصلے ہوں گے وہاں لازماً خون ریزی ہوگی۔ جو قوم بھی بادہدی کرے گی اس پر بہرحال دشمن کا تسلط ہو کر رہے گا۔ اب دیکھیں اس وقت ہم کیا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے اپنی امت کی ساری صورتحال جو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے ہمیں بتا دی تھی۔ اب آپ اور ہم اور میں سب مل کر یہ اگر اس قوم کا جائزہ لیں تو کیا ہماری قوم میں خیانت نہیں؟ اتنی زیادہ خیانت کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو اسی لیے تو کبھی امریکہ کا ڈر، کبھی رشیا کا ڈر، کبھی انڈیا کا ڈر، کبھی کسی چیز کا ڈر، کبھی فاقے کا ڈر، کبھی مہنگائی کا ڈر، اور پھر جس معاشرے میں زنا کی وبا عام ہو جائے۔ اب آپ خود اندازہ کریں، آپ خود سب سمجھدار ہیں، آپ ادھر ادھر دیکھتے ہیں سب، کیا یہ وبا ہمارے معاشرے میں عام نہیں ہو چکی؟ کیا ہم بیہودہ فیشن اور جو جدید قسم کی کیا کہیں، ان سب سے ہم کب جان چھوٹے گی ہماری؟ بیہودہ فیشن کے نام پر، میڈیا کے نام پر ہم نے وہ زنا کا بازار گرم کیا۔ ہماری چھوٹی چھوٹی بچیاں بھی محفوظ نہیں ہیں، کوئی بھی محفوظ نہیں ہے۔ اور جس سوسائٹی میں ناپ تول میں بددیانتی کا رواج ہو جائے، بددیانتی کیا ہمارے معاشرے میں اتنی زیادہ ہے کہ کوئی چیز بھی آپ کو خالص بھی نہیں ملتی اور پوری بھی نہیں ملتی، اور یہاں پہ ناحق فیصلے ہوتے ہیں، یہ بھی آپ کو پتہ ہے۔ عدالتیں بکتی ہیں، جج بھی بکتے ہیں، وکیل بھی بکتے ہیں۔ تو جب ایسا ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ قتل و خون ریزی ہوگی۔ آئے دن آپ دیکھتے نہیں ہیں، کبھی وہاں قتل ہو رہے ہیں، کبھی وہاں پہ کچھ ہو رہا ہے، کبھی وہاں کچھ ہو رہا ہے۔ اور جو قوم بدعہدی کرے گی تو اس پر دشمن مسلط کر دیا جائے گا۔ ہماری زندگی میں بدعہدی کی مثال ایک نہیں ہے، ہزاروں ہیں۔ لیکن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب دشمنوں کی طرف سے خوف لاحق ہو تو یہ دعا پڑھیے، الہی ہم ان دشمنوں کے مقابلے میں تجھے ہی اپنی سپر بناتے ہیں اور ان کے شر و فساد سے بچنے کے لیے تیری پناہ لیتے ہیں۔ اور جب دشمن کے نرگے میں پھنسے ہوئے ہوں تو یہ دعا پڑھیے، الہی تو ہماری عزت کی حفاظت فرما اور خوف و ہراس سے ہمیں امن عطا فرما۔ جب آندھی یا گھٹاؤ اٹھتی دیکھیں تو گھبراہٹ اور خوف محسوس کیجیے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے اس طرح کہا لگاتے نہیں دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا منہ کھل جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف مسکراتے تھے، اور جب کبھی آندھی یا گھٹا آتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا جاتے اور دعا کرنے لگتے، خوف کی وجہ سے کبھی اٹھتے اور کبھی بیٹھتے، اور جب تک پانی نہ برس جاتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی حالت رہتی۔ میں نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں لوگوں کو دیکھتی ہوں کہ جب وہ بدلی دیکھتے ہیں تو خوش ہو جاتے ہیں کہ پانی برسے گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتی ہوں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسمان پر بادل دیکھتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر گرانی اور پریشانی دکھائی دینے لگتی ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عائشہ آخر میں بے خوف کیسے ہو جاؤں کہ اس بدلی میں عذاب نہیں ہوگا، جبکہ قوم عاد پر آندھی کا عذاب آ چکا ہے۔ قوم عاد نے جب اس بدلی کو دیکھا تھا تو کہا تھا کہ یہ بدلی ہم پر پانی برسائے گی۔
اللہ اکبر۔ اور جب بدلی کو دیکھے تو یہ دعا پڑھے، الہی تو اس کو خیر کی ہوا بنا دے، شر کی ہوا نہ بنا، الہی تو اس کو رحمت بنا دے، عذاب نہ بنا۔ اور اگر آندھی کے ساتھ سخت اندھیرا بھی ہو تو قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھیے۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب آندھی اٹھتی دیکھتے تو یہ دعا پڑھتے، الہی میں تجھ سے اس آندھی کی خیر اور جو اس میں ہے اس کی خیر چاہتا ہوں، اور جس غرض کے لیے یہ بھیجی گئی ہے اس کی خیر چاہتا ہوں، اور اس آندھی کے شر سے اور جو اس میں ہے اس کے شر سے، اور جس غرض کے لیے بھیجی گئی ہے اس کے شر سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ جب بارش کی زیادتی سے تباہی کا اندیشہ ہو تو یہ دعا پڑھیے، الہی ہمارے آس پاس پانی برسے، ہمارے اوپر نہ برسے، الہی پہاڑوں پر، ٹیلوں پر، وادیوں پر اور کھیت اور درختوں کے اگنے کے مقامات پر برسے۔ جب بادلوں کی گرج اور بجلی کی کڑک سنے تو بات چیت بند کر کے قرآن پاک کی یہ آیت پڑھے، وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ۔ اور بادلوں کی گرج اللہ کی حمد کے ساتھ تسبیح بیان کرتی ہے، اور فرشتے بھی اس کے خوف سے لرزتے ہوئے پاکی اور برتری بیان کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ جب بادلوں کی گرج سنتے تو گفتگو بند کر دیتے اور یہی آیت مبارکہ پڑھتے۔ حضرت کعب فرماتے ہیں کہ جو شخص گرج کے وقت 3 مرتبہ اس آیت کو پڑھ لے وہ گرج کی آفیت سے محفوظ رہے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بادلوں کی گرج اور بجلی کی کڑک سنتے تو یہ دعا پڑھتے، الہی ہمیں اپنے عذاب سے ہلاک نہ کر، اپنے عذاب سے ہمیں تباہ نہ کر، اور اس وقت کے آنے سے پہلے ہی ہمیں اپنے دامن عافیت میں لے لے۔ جب آگ لگ جائے تو اسے بجھانے کی بھرپور کوشش کے ساتھ اللہ اکبر بھی کہتے جائیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جب آگ لگتی دیکھے تو اللہ اکبر کہو، تکبیر آگ کو بجھا دیتی ہے۔ خوف اور دہشت کے غلبے میں یہ دعا پڑھیے، اللہ نے چاہا تو دہشت دور ہوگی اور اطمینان نصیب ہوگا۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ مجھ پر دہشت طاری رہتی ہے۔ آپ نے فرمایا یہ دعا پڑھو، اس نے اس دعا کا ورد کیا، اللہ نے اس کے دل سے دہشت دور فرما دی۔ سبحان اللہ الملک القدوس رب الملائکۃ والروح جللت السماوات والارض بالعزت والجبروت۔ پاک و برتر ہے اللہ، بادشاہ حقیقی، عیبوں سے پاک، اے فرشتوں اور جبریل کے پروردگار، تیرا ہی اقتدار دبدبہ آسمانوں اور زمین پر چھایا ہوا ہے۔ ناظرین، آج ہم نے مختصر طور پر آداب زندگی میں خوف و ہراس اور پریشانی کے وقت کیا معاملات ہونے چاہیے ہم نے پڑھے۔ آپ کو میری یہ گفتگو اگر اچھی لگتی ہے تو پلیز چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور آگے شیئر کرنا مت بھولیں، کیونکہ نیکی کے کام جتنا زیادہ آپ آگے شیئر کریں گے آپ کو بھی اس کا اجر اور ثواب ملے گا۔ صدق اللہ العظیم۔